یہ سورۃ فاتحہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ پانچ قسم کے مضامین قرآن حکیم میں بیان ہوئے ہیں۔ توحید، رسالت، قیامت، پھر ماننے والوں کے حالات و احکامات اور نہ ماننے والوں کا انجام۔ پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورۃ فاتحہ میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی توحید خداوندی پر دال ہے۔ جب ہر طرح کی تعریف صرف اللہ کے لیے ہے تو پھر عبادت بھی تو اسی کی ہونی چاہیے نا، جو ہر تعریف کے قابل ہے، ہر تعریف کے لائق ہے۔ الرحمن دنیا میں بھی ہمیں نعمتوں سے مالا مال کر رہا ہے، نواز رہا ہے۔ جس کا کھاتے ہو پھر اسی کا گاؤ، اسی کی عبادت کرو۔ الرحیم، وہ آخرت میں بھی تمہیں نوازے گا، تو جس سے تم نے آخرت میں لینا ہے پھر پوجا آج تو اسی کی کرو نا۔ آگے فرمایا گیا مالک یوم الدین۔ دین کا معنی بدلہ بھی آتا ہے، یوم کا معنی وقت، زمانہ اور دن، اور دین کا معنی بدلہ، قانون اور ضابطہ، ضابطہ حیات۔ بدلے کے معنی میں بھی، قانون اور ضابطہ حیات کے معنی میں بھی لفظ دین آتا ہے۔ یہاں آیت کا معنی کیا ہوگا؟ مالک ہے بدلے کے دن کا۔ جب بندے کے ذہن میں یہ تصور راسخ ہو جائے، ہم آج جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں اس کا بدلہ ملے گا، اور بدلے کا ایک وقت مقرر ہے، ایک دن مقرر ہے، جسے یوم قیامت کہتے ہیں۔ جتنا یوم آخرت پر، یوم دین پر ایمان ہوگا، اتنا ہی بندہ نیکیوں کی طرف راغب ہوگا، اتنا ہی بندہ گناہوں سے، حرام خوری سے، وعدہ خلافی سے بچتا رہے گا۔ اب اللہ فرماتا ہے میں ہوں قیامت کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک۔ اب یہاں ایک سوچنے کی بات ہے، قیامت کے دن کا مالک تو وہ ہے، تو آج کے دنوں کا مالک کون ہے؟ آج کی راتوں کا مالک کون ہے؟ آج کے ساعات اور اوقات کا مالک کون ہے؟ یقیناً اللہ ہے۔ تو کیوں کہا گیا مالک یوم الدین؟ وہ اس لیے آج تو بلینز لوگ، کئی ارب لوگ اللہ کو مانتے ہی نہیں، کہتے دیر از نو گاڈ، آل از نیچر، کوئی خدا ودا نہیں ہے، سب نیچر ہے، قدرت ہے، بس فطرت ہے۔ جب اللہ کو نہیں مانتے تو اللہ کو مالک کیسے مانیں گے؟ آج اللہ کے وجود کے منکر ہیں، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا اس دن کوئی اللہ کے وجود کا منکر نہیں ہوگا، اللہ کی مالکیت کا منکر کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اس دن منکر کوئی نہیں ہوگا نا۔ اس لیے فرمایا مالک یوم الدین، اس بدلے کے دن کا مالک تنہا میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں۔
خود فرماتا ہے 19واں پارہ سورہ فرقان آیت نمبر 26 میں، الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ اس دن سچی بادشاہت صرف رب رحمان کی ہوگی، اور وہ دن جو ہے نا وہ کافروں پر منکروں پر بڑا سخت ہوگا۔ ایک جگہ ارشاد فرما، جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ خود پوچھے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کے دن کی بادشاہت کس کی ہے، کون ہے آج کے دن کا بادشاہ؟ اللہ کے جلال کی وجہ سے کوئی نہیں بولے گا، خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج کے دن کی حکومت صرف اللہ واحد کی ہے جو قہار بھی ہے۔ 24واں پارہ سورہ مومن آیت نمبر 16۔ اچھا، بالکل اسی طرح کی ایک مثال خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں آنا سید ولد آدم یوم القیامہ، مسلم شریف کے اندر ہے، جلد 2 ہے، صفحہ 245 ہے، کتاب الفضائل میں باب و تفضیل نبینا صلی اللہ علیہ وسلم علی جمیع الخلائق، یہ چیپٹر ہے۔ یعنی اس بات کا بیان کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو ساری مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ اس میں حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں آنا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا میں سید ہوں گا۔ کیا سرکار آج سید نہیں ہے؟ آج کون سید ہے ہمارا؟ آج کون سردار ہے؟ سرکار ہی سید ہیں آج بھی، سرکار ہی سردار ہیں آج بھی، لیکن فرمایا قیامت کے دن میں سید ہوں گا۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے آج ہر کوئی سرکار کا کلمہ تھوڑی پڑھتا ہے، سرکار کے منکر بھی تو اربوں میں ہیں نا، پھر ہر کلمہ پڑھنے والا بھی سرکار کو سید تو نہیں مانتا نا، سید تو یہ لوگ مانتے ہیں نا، یہ دیوانے مستانے، یہ اہل سنت و جماعت سرکار کو سید مانتے ہیں۔ اچھا، سید ہوتا کون ہے؟ سنتے تو رہتے ہو نا، آنا سید ولد آدم یوم القیامہ۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اور انہی کی بات کو امام ملا علی قاری نے بھی نقل کیا ہے، اور امام نووی کی بات کو ایک بہت مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان بھوپالی، انہوں نے بھی نقل کیا ہے۔ سید ہوتا کون ہے؟ هو الذی یفزع الیہ فی النوائب والشدائد فیقوم بامرہم ویتحمل عنہم مکارہہم ویدفعها عنہم۔ سید یہ ہوتا ہے، سید اسے کہتے ہیں جس کی حوادث و مصائب میں پناہ لی جائے، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں، تکلیفیں برس رہی ہوں، تو بندہ جس کی پناہ لینا وہ سید ہوتا ہے۔ تو جب پناہ لی نا جب، تو پھر وہ ان کے معاملات کا منتظم بن جائے، ان کی مشکلات کا تحمل کرے اور ان سے ان کی مشکلات کو دور کرے۔ ارے سید تو ہوتا ہی مشکل کشا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا مشکل کشا میں ہوں گا، اور مارے مارے پھریں گے، ہر کسی کے پاس جائیں گے، لیکن بات کہاں بنے گی؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس۔ جب توحید بیان ہو گئی تو اب وہ جو توحید کا تقاضا ہے کہ صرف میری ہی عبادت کرو، اس کو اللہ تعالیٰ نے صراحتاً بیان فرمایا۔ فرمایا بندے تو کہہ، میں نے بیان کیا تھا نا، الحمدللہ رب العالمین سے پہلے کیا ہے؟ قل، ایسے کہو، ایسے کہو۔ اب اللہ کہتا ہے ایسے کہو، ایاک نعبد،
مالک صرف تیری ہی عبادت کریں، یہ جملہ نہیں ہے، جملہ خبریہ نہیں ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ نہیں، یہ دعا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین دعاء، تفسیر خازن کے اندر ہے، یہ دعا ہے۔ ایاک نعبد، مالک ہم صرف تیری عبادت کریں، صرف تجھی کو پوجیں۔ اب مصیبت یہ ہے کہ جب علم ہوتا ہے تھوڑا، سنی سنائی باتوں پر ہی کام چل رہا ہو، تو بندہ ٹھوکر بھی کھاتا ہے، خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ عبادت کا معنی ذرا تفصیل کے ساتھ عرض کر دوں، کیونکہ پاکستان، ہندوستان اور بلکہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے، لیکن جو اللہ کا ہو، جس کا تعلق مالک سے ہو، اس کا ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ جڑنے میں اپنی فلاح سمجھتے ہیں، برکات حاصل کرتے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں لے جائے، پھر لے جائے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ لے جائے، غار حرا پر چڑھنے لگو تو نیچے بورڈ لکھا ہے کئی زبانوں کے اندر، خبردار یہاں سے برکت حاصل کرنا حرام ہے۔ غار ثور پر بھی چڑھنے لگو تو یہ بورڈ لکھے ہوتے ہیں، خبردار یہاں سے برکت حاصل کرنا حرام ہے۔ یہ غلطی کیوں لگی انہیں؟ اس لیے وہ عبادت کا معنی صحیح سمجھ نہیں پائے۔ اگر عبادت کا معنی صحیح سمجھ لیتے تو اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوتے۔ اب آئیے دیکھیں مفسرین نے عبادت کا معنی کیا لکھا ہے۔ امام بغوی، جنہیں محیی السنہ بھی کہا جاتا ہے، حافظ ابن تیمیہ کے سامنے سوال ہوا کون سی تفسیر اچھی ہے؟ 3 تفسیروں کا نام لے کر پوچھا گیا، بیضاوی، زمخشری کی یا امام بغوی کی معالم التنزیل، ان تینوں میں سے کون سی تفسیر اچھی ہے؟ حافظ ابن تیمیہ نے جواب دیا ان تینوں میں سے سب سے زیادہ جو تفسیر بدعات سے بری ہے وہ معالم التنزیل ہے امام بغوی کی۔ یہ مشکات آپ پڑھتے ہو نا، یہ مشکات اصل کتاب نہیں، ایک کتاب لکھی تھی امام بغوی نے مصابیح السنہ، لیکن اس میں یہ پتہ نہیں چلتا تھا یہ حدیث بیان کس نے کی ہے، تو صاحب مشکات نے پھر اس پر کام کیا، کچھ اضافہ بھی کیا۔ انہوں نے راوی کا نام بتایا کہ یہ حدیث کس سے مروی ہے۔ بہرحال مصابیح السنہ کا بھی اپنا مقام ہے، ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے۔ تو امام بغوی نے جو ترجمہ کیا ہے وہ ہے العبادۃ الطاعۃ مع التذلل والخضوع، انکساری کے ساتھ اگر کسی کی اطاعت کی جائے تو اس کا نام ہے عبادت، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ کسی کا کہنا مان لیا جائے تو وہ کیا ہے؟ عبادت۔ بغداد کے ایک سید بزرگ گزرے ہیں، نقشبندی بزرگ،
علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی شاندار تفسیر لکھی ہے انہوں نے، روح المعانی۔ اچھا، علماء دیوبند بڑا اعتبار کرتے ہیں روح المعانی پر، بڑے حوالے دیتے ہیں اس کے۔ انہوں نے عبادت کی تعریف یہ کی ہے، العبادت اعلی مراتب الخضوع، عاجزی کا جو اونچا مرتبہ ہے نا، اس کا نام ہے عبادت۔ بیضاوی نے بھی ملتی جلتی بات کی ہے، العبادت اقصی غایت الخضوع والتذلل، یہی معنی ہے۔ عبادت کس کا نام ہے؟ عاجزی کی انتہا کا نام عبادت ہے۔ امام ابو حیان اندلسی نے، بڑی مشہور تفسیر ہے ان کی اہل علم کے اندر، اس کا نام ہے البحر المحیط۔ بحر بھی، سمندر بھی، اور المحیط احاطہ کرنے والا، البحر المحیط۔ اس کے اندر انہوں نے کہا ہے العبادت التذلل، عبادت نام ہے عاجزی کا۔ اکثر و بیشتر مفسرین یہی معنی کرتے ہیں، لیکن سچی بات ہے میری تسلی نہیں ہوئی۔ اگر یہ عبادت کا معنی کریں تو بڑی گڑبڑ ہوتی ہے۔ کسی کے سامنے بھی عاجزی کرو تو وہ عبادت بن گئی، یہ کیا ہوا؟ چلو جی، یہ جو معنی کہ اقصی غایت الخضوع ہے، عاجزی کی انتہا کا نام ہے عبادت، تو یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آنے والی۔ دیکھیے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، یہ حدیبیہ کے میدان میں شرائط طے کرنے کے لیے آیا تھا عروہ بن مسعود ثقفی، وہ آیا تھا۔ اس نے صحابہ کرام کا جو نظارہ دیکھا، اس نے واپس جا کر کافروں کے سامنے وہ نظارہ بیان کیا۔ کہتا ہے کہ اے قوم، اللہ کی قسم ہے، میں نے قیصر، کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کو دیکھا ہے، میں نے کسی بادشاہ کا اتنا ادب نہیں دیکھا جتنا ادب محمد کے ساتھی اس کا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم ہے، وہ کھنکار بھی تھوکتے، یعنی اندر سے بلغم نکالتے، تھوکتے، تو وہ زمین پر نہیں گرتا تھا۔ کیوں؟ صحابہ کرام اپنے ہاتھ یوں آگے کر دیتے تھے، ہاں ہاتھ ہیں ادھر، ہاتھ کسی نہ کسی کے ہاتھ پر گرتا تھا، نیچے گرنے کی جگہ ہی نہیں ملتی تھی۔ اور پھر وہ جس کے ہاتھ پر آتا نا، وہ کیا کرتا؟ اس کو اپنے منہ پر مل لیتا تھا، منہ پر مل لیتا۔ ہاں، اچھا، سرکار جب بھی کوئی حکم دیتے، وہ بیان کر رہا ہے کافروں کے سامنے، قریش مکہ کے سامنے، کہتا اللہ کی قسم ہے، جب کوئی حکم دیتے تو اس حکم کو بجا لانے کے لیے سارے دوڑ پڑتے، میں کم کرنا ہے، میں کم کرنا ہے۔ اور یہ بات کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ فیس بک پر میں نے نا 2-3 دن پہلے ایک لطیفہ دیکھا، ایک ابا کہتا ہے، او پتر مینوں پانی دا گلاس دے، میں ابا جی مصروف ہوں، آپ ہی پی لو۔ دوسرا پتر کہوں گا، ابا جی یہ تے ہے ہی کمینہ، تسی ایویں تکلیف نہ کرو، آپ ہی پی لو۔ یعنی کہنا نہیں ماننا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکت سرکار جب حکم دیتے سارے ہی دوڑ پڑتے، اس لیے تو پھر ان کو رضی اللہ عنہم کا تاج بھی تو اللہ نے پہنایا ہے نا۔ اچھا، جب سرکار وضو فرماتے، اب عروہ بیان کر رہے ہیں، جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے
تو وضو کا سرکار کا بچا ہوا پانی مبارک جو ہے نا وہ لینے کے لیے سارے ہی دوڑ پڑتے، تو لگتا تھا یہ سرکار کے ہاتھوں سے دہنے اقدس سے ناک مبارک سے نکلا ہوا پانی، سرکار کے چہرے انور سے مس شدہ پانی، ہاتھوں سے لگا ہوا پانی، قدموں سے لگا ہوا پانی، اس کو لینے کے لیے کہیں لڑ نہ پڑے، اتنی بےتابی ہوتی تھی۔ اور جب سرکار بولتے تو سارے کے سارے اپنی آوازیں پست کر لیتے تھے، اور ادب کے زیادتی کی وجہ سے، فرط تعظیم کی وجہ سے وہ یوں کر کے سرکار کے چہرے کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ یوں کر کے، اتنا ادب کرتے تھے سرکار۔ یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اب دیکھیے، ایک ہے سجدہ کرنا اور ایک ہے کسی کے تھوک کو چاٹنا۔ اب زیادہ عاجزی کس میں ہے؟ یہ تھوڑی انتہا ہے کسی کا تھوک چاٹنا اس کے سامنے عاجزی کرنے میں، تو پھر تو اس کو بھی عبادت کہنا چاہیے، لیکن نہیں۔ صحابہ کرام عبادت اللہ کی کرتے تھے، ہاں پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی تعظیم کرتے تھے، تو بھئی فرق تو یہ کرنا ہوگا نا۔ عبادت کا معنی کچھ اور ہے، یہ تعظیم کا نام عبادت نہیں، کسی اور چیز کا نام عبادت ہے۔ اب دیکھیے، ہم سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کئی مرحلے ہیں، آئے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے۔ اب ہم نے قیام کیا ہے، کس کے لیے قیام کیا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اب ہم کھڑے ہو کر عاجزی کر رہے ہیں نا، نظریں جھکی ہوئی ہیں، نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہیں۔ اچھا، قیام کے بعد ہم چلے گئے رکوع کے اندر۔ اب رکوع کر کے ہم اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب کیا قیام اور رکوع کے اندر عاجزی برابر ہے یا کچھ فرق ہے؟ فرق ہے۔ رکوع کے اندر عاجزی زیادہ ہے، قیام کے اندر اتنی عاجزی نہیں۔ اچھا، رکوع کے بعد پھر سجدہ بھی کرتے ہیں ہم۔ اب سجدے میں عاجزی زیادہ ہے یا قیام اور رکوع کے اندر عاجزی زیادہ ہے؟ سجدے کے اندر۔ اگر عاجزی کی انتہا کا نام ہو عبادت تو پھر نماز میں صرف سجدہ عبادت بنے گا، حالانکہ ایسے تو نہیں۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیرنے تک ہر ادا یہ عبادت ہے۔ تو پتہ چلا عبادت کا معنی یہ نہیں اقصی غایت التذلل یا صرف تذلل، نہیں، عبادت کا معنی کچھ اور ہے۔ میں نے اس پر تتبع کیا، کچھ اشارات کچھ بزرگوں کی کتابوں سے بھی ملے، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عبادت کس کا نام ہے؟ عبادت نام ہے کسی کو واجب بذات مان کر، مستقل مان کر، غیر محتاج مان کر اس کے ادب کا۔ بس جب کسی کا کہا مانا جائے، ادب کیا جائے، احترام کیا جائے، کیا سمجھ کر؟ واجب بذات سمجھ کر، مستقل سمجھ کر، غیر محتاج سمجھ کر، تو یہ عبادت کہلائے گا۔ اور اگر کسی کا ادب کیا جائے، کسی کی اطاعت کی جائے، کسی کا کہا مانا جائے، واجب بذات سمجھ کر نہیں، ممکن بذات سمجھ کر، اگر کسی کا کہا مانا جائے، مستقل نہیں، غیر مستقل سمجھ کر، اگر کسی کا کہا مانا جائے، غیر محتاج نہیں، ہر آن ہر گھڑی اللہ کی رحمت کا محتاج سمجھ کر، تو پھر وہ عبادت نہیں کہلائے گا، وہ تعظیم کہلائے گا۔ الحمدللہ ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی کرتے ہیں، اور تعظیم جو ہے اللہ کی رحمت کا محتاج سمجھ کر یہ اس کی مخلوق کی کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں، انبیاء کا ادب کرتے ہیں،
ہم والدین کا احترام کرتے ہیں، اپنے اساتذہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن کیا سمجھ کر؟ یہ ہر آن ہر گھڑی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ امید ہے اگر آپ یہ فرق سمجھ لیں گے نا تو کبھی کوئی مستشرق آپ کے ذہن میں شک کا کانٹا نہیں چبھو سکے گا۔ آئیے دیکھیں اس مسئلے کو قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیات مبارکہ سے۔ 17واں پارہ ہے، سورہ حج ہے، اس کی 2.5 آیتیں آپ کے سامنے میں تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اے بتوں کی پلیتی سے بچو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ بولنے سے بھی بچو۔ ہمارے نا پنجابی میں ایک جملہ بولو، جھوٹ نہ ماروئے، جھوٹ مارتا پہ ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یہ نہیں کہنا چاہیے، جھوٹ کو مار دینا چاہیے، بولنا نہیں چاہیے۔ جھوٹ کو مار دو لیکن بولو نہیں۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ بولنے سے بچو۔ حنفاء، کیا بنو؟ حنیف۔ حنفاء جمع ہے حنیف کی۔ حنیف کہتے ہیں ہر باطل سے الگ، ہر باطل سے الگ رہو، کسی باطل کا ساتھ نہ دو۔ بس جب تمہارا آخری وقت ہو پھر یہی کہیں فرشتے، یہ بندہ وہ تھا جو کہتا تھا تمہیں جانا تمہیں ماننا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ دنیا سے مسلمان گیا۔ ہر باطل سے الگ رہو۔ جو باطل سے الگ رہنا ہے یہ کس لیے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ نہیں کہ مقابلہ باطل کا کرنا ہے تو ڈالر امریکہ سے لینے ہیں، یہ نہیں کرنا۔ بس اللہ کی رضا کے لیے ہر باطل سے الگ رہو۔ لیکن الگ رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باطل کو تبلیغ بھی نہ کرو، یہ گھل مل کے دل نہ ادھر جوڑو، دل اللہ کی طرف ہو یا اللہ کے ماننے والوں کی طرف۔ اچھا، وَمَن یُشْرِک بِاللَّہ، اور جو بھی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پھر وہ ایسے ہی سمجھو جیسے کہ اوپر سے گرا ہے آسمان سے۔ جب کوئی آسمان سے گرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، بڑا سا پرندہ آیا اچک کے لے گیا۔ او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا پھر ایسے آتا ہے کہ ہوا آئی اڑایا اسے، اس نے گرنا تھا یہاں، وہ دور جا کے پھینکتا۔ آندھیوں میں دیکھتے نہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ چیز کو اٹھایا وہاں جا کے پھینک دیا۔ جو بھی شرک کرے گا اس کا ٹھکانہ نہیں ہے پھر کسی جگہ، اچھی جگہ ٹھکانہ نہیں ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے شرک نہیں کرنا، بتوں کی پلیتی سے بچنا ہے، بچنا ہے، بچنا ہے۔ اللہ کو پتہ تھا نا، میں تو روک رہا ہوں بتوں کی پلیتی سے، میں تو روک رہا ہوں جھوٹ بولنے سے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تو پیدا ہوں گے نا جن کو مسالہ کچھ زیادہ لگ جائے گا۔ جب مسالہ زیادہ لگے گا تو پھر وہ ہر بات کو شرک کہنا شروع کر دیں گے۔ کسی کے ہاتھ چومتے دیکھا تو کہا یہ شرک ہے، کسی کا احترام کرتے دیکھا تو کہا یہ شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک، ذالک، یہاں اس ذالک کا معنی کیا ہے؟ پہلی بات سن لیا تو اگلی بھی سنو۔ وہ اگلی بات کیا ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بندہ اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتا ہے اور پھر اس ادب کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، فَإِنَّهَا، ہا ضمیر کا مرجع امام قرطبی نے عادت کو قرار دیا، پھر اس کی عادت بنا لے۔ اس کی عادت ہے اللہ کی نشانی کا ادب کرنا ہے۔ اللہ کا ادب کرتا ہے نا، تو جس کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ ہو جائے، اللہ کی نشانی، پھر اس کا ادب کرتا ہے۔
جو بنا لیتا ہے اس کو اپنی عادت بنا لیتا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے، یعنی وہ اندر سے متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ قرآن کی ان آیات مبارکہ سے پتہ چلا کہ اللہ کے پیاروں کا ادب کرنا، اللہ کے پیاروں کی تعظیم کرنا یہ شرک نہیں، یہ تو بندے کے اندر سے متقی ہونے کے مترادف ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، تیرا میرا مالک ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ علامہ اشرف علی صاحب تھانوی تھے نا، جنہیں علماء دیوبند حکیم الامت بھی کہتے ہیں، ویسے بہت بڑے عالم تھے وہ، آج پاکستان میں ان کے لاکھوں مرید ہیں، ان کے سلسلے کے اندر داخل ہیں، ان سے منسوب مدرسے بھی ہیں، یہ خیر المدارس ہو گیا، دارالعلوم کراچی ہو گیا، جامعہ اشرفی ہو گیا، یہ جامعہ امدادیہ ہو گیا، یہ سارے انہی کے ساتھ منسلک لوگ ہیں۔ ان کے ایک خلیفہ تھے جن کا نام ہے مولانا عبد الماجد دریابادی۔ انہوں نے ان آیتوں کی تفسیر میں لکھا کہ شرک کی مذمت بار بار ہو چکی تھی۔ تفسیر ماجدی ایک ہی جلد میں ہے، صفحہ 683 ہے، کہ شرک کی مذمت بار بار ہو چکی تھی۔ اس آیت نے اسے کھول دیا۔ شرک بری چیز ہے، لیکن غیر اللہ کی تعظیم بری نہیں، بلکہ جو چیزیں اللہ کی جانب منسوب و منتسب ہیں ان کی تعظیم و تکریم تو عین دین کا جز ہے۔ جو چیزیں اللہ کی طرف منسوب ہے ان کی عزت تو عین دین کا جز ہے۔ فقہا نے کہا کہ تعظیم غیر اللہ مستقلاً ممنوع و ناجائز ہے۔ اگر مستقل سمجھ کے غیر اللہ کی تعظیم کرو گے تو وہ کیا ہے؟ یہ ناجائز ہے، منع ہے، حرام ہے۔ لیکن نسبت تقرب ذات الوہیت جائز و مشروع ہے۔ لیکن اگر جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے تو اس کا ادب تو جائز ہے، ثواب کا کام ہے۔ کعبہ کا ادب کرتے ہو کہ نہیں؟ کرتے ہیں، ہر مسلمان کرتا ہے، تڑپتا ہے ہر مسلمان کہ مجھے کعبے کی زیارت نصیب ہو جائے، مجھے کعبے کے گرد کے پھیرے نصیب ہو جائے، طواف نصیب ہو جائے، عمرہ کی سعادت مل جائے، حج کی سعادت مل جائے۔ پیسہ جوڑ کے لوگ وہاں جانے کی تمنا کرتے ہیں۔ تو کعبہ خدا تو نہیں ہے نا، کعبے کی طرف بس بندہ کچھ پڑھے نہ، تسبیح نہ کرے، کوئی چیز نہ کرے، بھائی یوں ہی پیار سے دیکھتا رہے، ادب سے دیکھتا رہے، تو یہ بھی تو عبادت ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ اس کا تعلق چونکہ اس کے ساتھ ہو گیا ہے، اس لیے یہ کعبہ بھی یہ لائق تعظیم ہے۔ اچھا، پھر وہ لکھتے ہیں مولانا عبد الماجد دریابادی کہ بعض عارفوں نے یہاں سے دو مسئلے نکالے ہیں۔ پہلا کہ تقوی کا اصل محل یہ ہے، قلب۔ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ یہاں، یہ اوپر نہیں۔ اوپر تو بندہ صوفی بال صفا بن جائے، جو مرضی بن جائے، اندروں کھنڈا ہے نا تو وہ نہیں، وہ صوفی نہیں۔ تقوی کا اصل محل کیا ہے؟ یہ دل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ شاعرین، شاعر کی جمع، شاعر خود جمع، پھر آگے اس کی جمع شاعرین کی، پھر آگے بریکٹ میں لکھا جن کے اندر انبیاء اولیاء کے آثار بھی شامل ہیں۔ انبیاء کی قبریں، اولیاء کی قبریں، ان کی تعظیم حدود شرع کے اندر خود مشروع ہے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ جو ان مسائل میں ہماری مخالفت کرتے ہیں ان کے ایک سرکردہ عالم مولانا عبد الماجد دریابادی نے لکھا ہے۔ اچھا، ایک اور بہت عالم تھے، بڑے عالم، جن کا نام ہے مولانا ادریس کاندھلوی۔ واقعی یہ بڑے عالم جنہوں نے، جو شیخ الحدیث تھے جامعہ اشرفیہ لاہور کے، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر بڑی شاندار کتاب لکھی ہے، بڑی شاندار، جس کا نام ہے سیرت المصطفیٰ۔ ہو سکے تو پڑھ لینا،
مجھے تو بڑا مزہ آیا تھا۔ بس وہ میں حیران ہوتا ہوں یار اتنے بڑے بڑے لوگ بس چند باتوں پر اڑ گئے، کتنا بڑا نقصان ہوا، کئی لوگ ان مسائل کی وجہ سے قتل ہوئے، کاش ایسا نہ ہوتا۔ وہ نہ لکھتے، لکھا تھا تو چلو کہتے جی غلطی ہو گئی، بعد والے کہنے غلطی ہو گئی، تاکہ وہ امت تو اکٹھی ہو جائے نا، تو بس اسی کی وجہ سے مسئلہ اڑا ہوا ہے۔ اچھا، یہ مولانا ادریس کاندھلوی کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم شرک نہیں بلکہ تقوی کی علامت ہے اور آثار توحید میں سے ہے، اس لیے کہ عاشق کی شان یہ ہے کہ جو چیز اس کے محبوب کی طرف منسوب ہو یا اس کی نامزد ہو یا اس کے دین کی نشانی ہو، دل و جان سے اس کی تعظیم کرے، اور الحمدللہ مسلمان کرتے ہیں۔ یہ قرآن شریف پڑھا ہوا ہے، یہ تفسیریں ہیں، قرآن شریف ہے۔ اچھا، یہ قرآن شریف، یہ گتا، یہ کاغذ، یہ سیاہی، یہ خدا ہے؟ کیا یہ گتا وغیرہ خدا کا کلام ہے؟ نہیں۔ تو ان کا بھی ادب ہوتا ہے کہ نہیں؟ ان کا بھی احترام ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ بھائی اس کا تعلق اس کے ساتھ ہو گیا ہے، اس لیے جس کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہو جائے تو وہ چیز بھی قابل احترام، قابل تعظیم ہو جاتی ہے۔ کئی بار دیکھا مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں، استاد جی ظلم ہو گیا، روتے ہیں بیچارے، کیا ہو گیا؟ وہ جی قرآن شریف پڑھیا سی ہتھوں چھٹ گیا ہے، ہائے میرے کو بہت ظلم ہو گیا ہے، یعنی ادب میں کمی ہو گئی، اس نے کوئی جان بوجھ کے نہیں کیا، لیکن استاد جی بس ایسے ہو گیا، اب مجھے کیا کرنا، میرے کو کفارہ تو نہیں دینا پڑے گا۔ یہ اندر کا ایمان ہے نا، چونکہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اس لیے اس کی ذرا بھی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے ایک بات میں عرض کروں کہ الحمدللہ میں باہر بھی جاتا آتا رہتا ہوں، جتنا ادب، جتنا احترام پاک و ہند کے مسلمان کرتے ہیں اتنا ادب کوئی نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا۔ حرم شریف میں چلے جائیں، مسجد نبوی شریف میں کئی دیکھا عربیوں کو قرآن شریف کا سرانہ بنا کر اپنی ٹانگیں قبلہ کی طرف پڑھ کے خراٹے لے کر سو رہے ہیں۔ مسجد نبوی شریف کے اندر بھی ایسے ہی ہے، سو رہے ہیں، روضہ شریف کی طرف لاتیں ہو رہی ہیں، ٹانگیں ہو رہی ہیں، کعبے کی طرف ٹانگیں ہو رہی ہیں، قرآن شریف سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ کئی تو ایسے بھی آتے ہیں بندے، دیکھیں قرآن شریف نیچے، جوتیاں اوپر۔ احترام اللہ نے جو دیا ہے یہ ان کو دیا ہے پاک و ہند کے لوگوں، اور بھی لوگ ہیں، ترکی کے لوگوں کے بارے بھی سنا، بڑے پیارے لوگ ہیں، بڑے عاشق لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ادب والوں سے رکھے، ادب والوں میں سے۔ دیکھیے نا، ذرا سی بھی گڑبڑ ہو گئی نا، ذرا سی بھی، سارے ایمان کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، ایمان نہیں بچتا۔ ہوا کیا؟ ذرا سی آواز دوران گفتگو سرکار کی آواز سے اونچی ہو گئی تو اللہ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ تو یاد رکھنا میرے بیٹو، ادب جو ہے، ادب یہ پورے کا پورا ایمان ہے۔ جس کو ادب کرنا آ گیا، تعظیم کرنی آ گئی، سمجھ لو یہ پکا سچا مومن ہے۔ یہ مولانا ادریس کاندھلوی نے اپنی تفسیر معارف القرآن کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے، جلد 5 ہے، صفحہ 23 ہے۔ اچھا، معارف القرآن کے نام کی 2 تفسیریں لکھی گئی ہیں۔ ایک تفسیر مولانا ادریس کاندھلوی نے لکھی ہے اور دوسری اسی نام کی تفسیر لکھی ہے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے، جو جسٹس تقی عثمانی، مولانا رفیع عثمانی کے والد ہیں، دیوبند کے اندر پہلے مفتی تھے۔ یہ دونوں تفسیریں بھی اچھی تفسیریں ہیں۔ ایک اور دیوبندی عالم ہیں جن کا نام ہے علامہ شبیر احمد عثمانی، جنہیں علماء دیوبند شیخ الاسلام کہتے ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کا حاشیہ بھی لکھا ہے، پورا نہیں لکھا، آل عمران تک حاشیہ ہے۔ ان کے استاد جنہیں شیخ الہند کہتے ہیں،
مولانا محمود الحسن کا۔ تو ان کے بعد پھر انہوں نے پورا قرآن پاک کا حاشیہ مکمل کیا ہے۔ اس حاشیے میں وہ ہے مولانا محمود الحسن کا، مولانا شبیر نہیں، یہ مولانا شبیر احمد عثمانی کا ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں یعنی شاعر اللہ کی تعظیم شرک میں داخل نہیں، جس کے دل میں پرہیزگاری کا مضمون ہے اور خدائے واحد کا ڈر ہے، وہ اس کے نام لگی چیزوں کا ادب ضرور کرے گا۔ یہ ادب کرنا شرک نہیں بلکہ عین توحید کے آثار میں سے ہے کہ خدا کا عاشق ہر اس چیز کی قدر کرتا ہے جو بالخصوص اس کی طرف منسوب ہو جائے۔ اب دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کا ہم ادب کرتے ہیں، سب سے زیادہ مخلوق میں سرکار جتنا ادب کسی اور کا نہیں کرتے۔ کیوں کرتے ہیں جی؟ اس لیے کہ یہ اس کے ہیں نا، اللہ کے ہیں، اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنایا ہے، اللہ نے ہی انہیں معراج کرایا تھا، اللہ نے ہی انہیں عظمتیں اور شرف عطا کیا ہے۔ چونکہ اللہ کے ساتھ منسوب ہے اس لیے سرکار کا ادب، جس نبی کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے، آپ کے دل میں ادب، احترام، تعظیم ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے ہم نے تو اگرچہ نہیں دیکھا لیکن ہیں تو اس کے نا اسی کا پیغام آگے پہنچاتے رہتے تھے۔ اچھا اب یہ قبریں جو ہیں، قبریں ہمیں خام خواہ لوگ کہتے ہیں یہ قبر پرست ہیں، یہ قبر پرست ہیں۔ کیا کسی نے دیکھا کہ جو بھی قبر نظر آ جائے ہم وہاں جا کھڑے ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ہم کن قبروں کے پاس جا کر حاضری دیتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ان کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، وہ جن کے بارے یقین ہوتا ہے کہ یہ اس کے پیارے ہیں، اس کے پیارے ہیں۔ ہم قبر پرست نہیں ہیں، ہم صرف اور صرف خدا پرست ہیں۔ ہم تو ان کا ادب کرتے ہیں، کیوں کہ یہ اللہ کے ساتھ ان کی نسبت ہو گئی ہے، یہ اللہ کے بندے کی قبر ہے۔ دیکھیے بات لمبی نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، مقام ابراہیم پر پہنچو، وہاں جا کے نماز پڑھو۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ جو گئے ہیں ان کا جانا مبارک ہو، جو نہیں گئے اللہ سب کو لے جائے۔ کعبہ شریف ہے نا، کعبہ شریف، کعبہ شریف ہے اصل میں مستطیل، یہ لمبائی کی صورت میں، لیکن اس وقت لمبائی کی صورت میں نظر نہیں آتا، مربع شکل میں نظر آتا ہے، لیکن اصل کعبہ مستطیل ہے، مربع شکل کا نہیں ہے۔ ہوا یوں تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک جب 35 برس کی ہوئی تو کعبہ شریف میں سیلاب وغیرہ آنے کی وجہ سے کعبہ کی دیواریں بڑی خستہ ہو گئی تھیں۔ تو مکے والوں نے سوچا کہ ہم کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کریں گے۔ اب دیکھ لیجئے، ان لوگوں نے حلف اٹھایا کہ کعبہ کی تعمیر میں حرام کمائی کا 1 پیسہ صرف نہیں کریں گے، خالص حلال کی کمائی اس پر لگے گی۔ اور حلال کی کمائی جو تھی تھوڑی تھی، وہ پورا کعبہ تعمیر نہ کر سکے، آدھا حصہ تعمیر کر لیا، خیال آیا کہ باقی کا بعد میں تعمیر کر لیں گے۔ لیکن جو باقی کا حصہ تھا نا، اس میں انہوں نے اس کو گھیر لیا، تھوڑی چھوٹی چھوٹی دیوار بنا کر، اسے کہتے ہیں حطیم۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہم غریبوں پر مہربانی ہے نا، کعبہ شریف کے اندر ہمیں کون جانے دیتا ہے؟ ہمیں تو، ہم تو کوئی بادشاہ تھوڑی ہیں، وزیر اعظم تھوڑی ہیں، نہ کوئی اتنی جناب قداور شخصیت ہیں کہ ہمیں وہاں کے بادشاہ ضرور اندر جانے دیں گے۔ ہم غریبوں کو کون وہاں جانے دیتا ہے؟
لیکن ہم غریبوں کا وہ تو ہے نا، اللہ ہے نا، یہ آدھا حصہ ہم غریبوں کے لیے نہیں چھٹا گیا ان سے، کیوں کہ الحمدللہ جاؤ حتیم کے اندر جا کے نفل پڑھنے کی جگہ مل جاتی ہے، یہ حتیم جو ہے۔ اب اسی حتیم کے بالکل سامنے میرے خیال جتنا یہ پلر ہے اس پلر سے یہاں تک ایک شیشے کا گنبد بنا ہوا ہے، اس شیشے کے گنبد کے اندر ایک پتھر ہے جس پتھر پر 2 پیروں کے نشان ہیں، 2 پیروں کے نشان، اور یہ نشان کس کے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ یہ خدا کے پاؤں نہیں ہیں، خدا کے بندے کے پاؤں ہیں، یہ پاؤں کے نشان ہیں، پاؤں بھی نہیں، پاؤں کے نشان ہیں۔ کہ جب کعبۃ اللہ تعمیر کر رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آ گئے۔ اللہ کو یہ تو پتھر بھی پیارا لگنے لگ گیا نا۔ 2 مقام پر قرآن شریف میں اس کا ذکر کیا ہے، پہلے سپارے میں بھی، چوتھے سپارے کے اندر ہی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ اب یہ مقام ابراہیم کی اللہ تعالیٰ تعظیم کروا رہا ہے کہ نہیں کروا رہا؟ کروا رہا ہے۔ لیکن مقام ابراہیم پر یہ ہے کیا؟ کبھی قدم لگے تھے، قدموں کا نشان موجود ہے، قدم نہیں ہے، یہ بات ذرا ذہن میں رکھنا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا بھی اللہ کی نشانی ہے، مروہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ کیا مطلب اللہ کی نشانی ہے؟ تم ان کا ادب کرو، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یہ پہاڑیوں کو کیا ہے بھئی؟ یہ اللہ کی نشانیاں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ کبھی ان پہاڑیوں پر اللہ کی ایک پیاری حضرت حاجرہ کے قدم لگے تھے، بس قدم لگے تھے، تو یہ بھی اللہ کی نشانیاں بن گئے، اللہ کی نشانیاں بن گئے۔ اب بات کو ذرا دھیان میں رکھنا، صفا مروہ پر اس وقت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کبھی ان کے قدم لگے تھے۔ مقام ابراہیم پر اس وقت کیا ہے؟ قدموں کا نشان، بس۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ قدموں کے نشان کی شان زیادہ ہے یا ان پیروں کی شان زیادہ ہے؟ پیروں کی شان زیادہ ہے نا۔ جہاں کبھی قدم لگے تھے وہ بھی اللہ کی نشانی، جہاں پیر لگ گئے پھر نشان باقی رہ گیا وہ بھی اللہ کی نشانی۔ تو اس روضہ انور کے بارے کیا خیال ہے، جہاں مصطفیٰ علیہ السلام خود سر انور سے لے کر قدمین شریفین تک تشریف فرما، خدا کی قسم ہے مصطفیٰ علیہ السلام کا روضہ انور یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ صرف نبی کریم علیہ السلام کا مزار پر انوار نہیں، سرکار کا ہی روضہ انور نہیں، بلکہ ہر نبی کی قبر جو ہے، جو نبی بھی دفن ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں نا دفن ہوئے، وہ تو آسمانوں پر موجود ہے، جس نبی کی بھی قبر ہے نا، ہر نبی کی قبر یہ اللہ کی نشانی ہے۔ صرف نشانی نہیں، یہ تو برکتوں کا ڈیپو بھی ہے، برکتوں کا۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں رکھ دی ہیں۔ یہ برکتیں کیا ہیں؟ یہ برکتیں کیا ہیں؟ دور نہ جائیے، یہاں پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں ایک قرآن شریف چھپا ہوا موجود ہے، سعودی گورنمنٹ نے چھاپا ہے، وہ حاشیہ بھی ہمارا لکھا ہوا تو نہیں ہے، ایک اہل حدیث عالم مولانا یوسف صلاح الدین کا حاشیہ ہے، 2 جگہ پر 9ویں پارے میں بھی اور 15ویں پارے کے اندر بھی لکھا ہے۔ یہ اللہ کی برکتیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبیوں کے مزارات، اللہ کے نبیوں کے معاصر، ان کی قبریں یہ ہیں، الذی بارکنا حولہ۔ تو یہ کیا ہیں؟ اللہ کی برکتوں کے ڈیپو، ان کا ادب بھی کریں گے، کیوں؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور اللہ نے یہاں برکتیں رکھ دی ہیں۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، اللہ نے یہاں برکتیں جو رکھی ہیں نبیوں کی قبروں میں، یہ کس کے لیے رکھی ہیں؟ اپنے لیے رکھی ہیں یا ہمارے لیے؟ ہمارے لیے۔
اس نے ہمارے لیے اللہ کو برکتوں کی کیا ضرورت ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ تو برکتیں دینے والی ذات ہے، اس نے برکتیں رکھی ہیں ہمارے لیے۔ لیکن ان برکتوں سے فائدہ کون لیتا ہے؟ کون لیتا ہے فائدہ؟ یہ مزارات، اللہ کے پیاروں کے مزارات جو ہیں، یہ اللہ کی برکتوں کے ڈیپو ہیں، ڈیپو۔ ان ڈیپوؤں سے، دکان تو چھوٹی ہوتی ہے نا، ڈیپو ہوتا ہے بہت بڑا، سپر سٹور بہت بڑا۔ کئی ایسے بھی ہیں فارن کے اندر سپر سٹور، پن ٹو پلین، سوئی سے لے کر جہاز تک مل جاتا ہے۔ اچھا، یہاں سے سودا ملتا کس کو ہے؟ کس کو ملتا ہے سودا؟ اس کو ملتا ہے جو مانگے، جو مانگتا نہیں اس کو کبھی سودا نہیں ملتا۔ نہیں اعتبار تو باہر چلے جائیے، کسی دکان پر کھڑے ہو جائیے خاموش، دکان والا پوچھے ہاں بھی کیا چاہیے آپ کو، آپ چپ، وہ کیا چاہیے، چپ، بتاؤ سودا مل جائے گا؟ نہیں ملے گا، کلیئر کٹ بتانا پڑے گا، مجھے 2 کلو چینی چاہیے، 2 کلو، 1 کلو گھی چاہیے، مجھے دال چاہیے، کڑھائی گوشت مجھے اتنا بنا کر دو، کلیئر کٹ کہنا پڑتا ہے نا۔ کہ باربیکیو دکانوں پر چلے جاؤ، وہاں کباب بھی ملتے ہیں، لیکن بتانا پڑتا ہے کباب چاہیے، ٹکے چاہیے، منہ میں پانی تو نہیں آ رہا، یہ چاہیے بھی، مانگنا پڑتا ہے وہاں جا کر۔ تو یہ بھی مزارات ہیں جہاں بھی جا کے مانگنا پڑتا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں جاؤ تو کہو میں گدا تو بادشاہ، بردے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بردے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بردے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بردے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا۔ محبوبہ تیرا نور کم تھوڑی ہو جانا ہے، تیرا تو نور ہر دن ڈبل ہی ہوتا جا رہا ہے نا۔ نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ آج دن کو تاریخ کون سی تھی چاند کی؟ 10 شوال تھی نا، اور یہ 10 شوال اسی کا یوم ولادت ہے جس کا یہ شعر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، چلو انہی کی بارگاہ میں بھی نذرانہ عقیدت ہو جائے گا، لکھا تو انہوں نے ہے نا، سرکار کی نظر ان پر بھی ہو ہم پر بھی ہو۔ میں گدا تو بادشاہ، بردے پیالہ کا، میں گدا تو بادشاہ، بردے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ ہم تو ہم ہیں نا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا۔ کوئی بادشاہ ہو، ترکی کا صدر ہو، چچنیا کا صدر ہو، کوئی بھی ہو، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ اچھا، لفظ توڑا جو ہے نا، اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی بورا، 2 توڑے چولاں دے دیں بھائی، کہتے ہیں نا 2 توڑے،
اور توڑا کا ایک معنی ہے گھاٹا، آج تے توڑا ہی پہ گیا، گاہک ہی کوئی نہیں آیا، کہتے ہیں نا دکاندار۔ تو اس ایک لفظ کو دونوں معنوں کے اندر اعلیٰ حضرت نے شعر میں بیان کیا ہے۔ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو بھی مانگتا ہے نا اسے نور کا بورا ضرور ملتا ہے۔ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ یہاں جتنا مرضی بانٹتے جائیں کم نہیں ہوتا، زمزم کم نہیں ہو رہا تو سرکار کی بارگاہ کے خزانے کیسے کم ہوں گے۔ تو عبادت نام ہے کسی کا ادب کرنا کیا سمجھ کر، واجب بذات، مستقل اور غیر محتاج سمجھ کر۔ اور تعظیم کسے کہتے ہیں؟ ادب کرنا، کہا ماننا، ممکن بذات، غیر مستقل اور اللہ کی رحمت کا ہر آن ہر گھڑی محتاج سمجھ کر۔ اوہ ہم سے بڑا موحد کون ہوگا؟ ہم ہیں وہ موحد جو اللہ کی توحید کے بھی قائل ہیں اور ساتھ ساتھ انبیاء و اولیاء کی تعظیم کے بھی قائل ہیں۔ ہم ون وے ٹریفک نہیں چلاتے کہ اللہ کی توحید ایسی بیان کرو کہ نبیوں ولیوں کے پلے شاہی کوئی نہیں، نہ ہم رسالت اس طرح بیان کریں کہ سرکار اللہ کے محتاج نہیں۔ توحید توحید ہے اور رسالت رسالت ہے، الحمدللہ ہم دونوں پر عمل کرتے ہیں۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔